السلام علیکم یار چھوڑ دے نہیں ہوگا بندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آگے کیا ہے کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون تتقون صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وآل آپ محمد. سے کتنوں کو یہ والی آیت یاد ہے روزے والی یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام والی کتنوں کو یاد ہے کم بچوں کو یاد ہے کیوں بھائی اتنے کم بچوں کو نہیں یاد ہے آپ کو یاد ہے سلام تھوڑی تھوڑی نہیں پوری جس کو پوری یاد ہے وہ پڑھانا سکھائے آپ سناؤ آپ نے اٹھایا تھا نہیں پوری یاد نہیں اوکے آپ کو پوری یاد ہے چلو کھڑے اچھا جن کو یاد ہے پوری کھڑے ہو گئے جن کو پوری یاد ہے وہ کھڑے ہو گئے جی جس کو پوری یاد ہوگی اس کو 100 روپیز پرائز ملے گا صحیح ہے لیکن پوری سنانی پڑے گی وداؤٹ اینی مسٹیک آدھی سناؤ گے تو 50 روپے نہیں ملیں گے اوکے سنا پہلے بولو 100 روپے. جی اوکے گڈ آپ سنا ریلیکس نہیں غلطی ہو گئی یا الذین آمنوا نہیں ایک لفظ رہ گیا ایک لفظ رہ گیا لاسٹ چانس الذین من قبلکم قبلہم میں ٹھیک ہے دو نے صحیح سنائی ہوئی تھی دو نے بنا لو اور کتنا ہے بڑا بہت بتا دو اس اللہ اپنے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے ایمان لانے کتب علیکم الصیام یعنی تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے لکھ دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم بالکل اسی طرح سے لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے لکھے گئے تھے کیوں روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون روزے اس لیے لکھے گئے کہ تم کیا کرو تقوی اختیار کرو ٹھیک ہے روزے اس لیے نہیں لکھے گئے کہ تم رمضان کے مہینے میں سموسے کھاؤ ہاں پکوڑے کھاؤ ڈشز کھاؤ ہمارے رمضان کی سیزن ہے رمضان کا مطلب کھانا پینا چاٹ چل رہی ہے سموسے پکوڑے کبھی چاٹ listen خاموشی سے سنیں بیٹا پلیز شور نہیں کریں اچھے بچے آپ لوگ ہیں آپ لوگ اچھے بچے ہیں آپ بچے بچے شور نہیں کرتے اس اللہ پڑھ جاؤ رمضان
مہینے کے علاوہ باقی جو 11 مہینے ہوتے ہیں اس میں آپ کتنے ٹائم کھانا کھاتے ہیں؟ 3 ٹائم. رمضان میں کتنے ٹائم کھاتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں آپ کو 2 ٹائم کا ہی کھانا کھانا ہے, 4 ٹائم کا نہیں کھانا. لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں, شہری میں ڈبل کھاتے ہیں. کیا بول کے ڈبل کھاتے ہیں؟ دوپہر کو نہیں کھانے والا ہے نا, تو شہری میں ڈبل کھاؤ. پھر افطار میں ڈبل کھاتے ہیں. کیوں؟ دوپہر کو نہیں کھایا تھا نا, تو دوپہر کے نام پہ صبح میں ڈبل اور دوپہر کے نام پہ رات کو بھی ڈبل. کھاتے 2 ٹائم میں لیکن کھاتے 4 ٹائم کا. آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے رمضان میں, 2 ٹائم میں کتنے ٹائم کا کھانا ہے؟ 2 ٹائم کا کھانا ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا جو مقصد تھا اس کو آپ حاصل کر سکیں. اللہ کا مقصد کیا ہے روزہ رکھنے سے؟ لعلکم تتقون. ہم روزے کیوں واجب کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا ہم اس لیے واجب کر رہے ہیں روزے کی تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. تقویٰ کب آتا ہے؟ جب انسان اپنی زندگی میں سے ایک ٹائم کا کھانا کم کر دیتا ہے. جب آپ کی فوڈ انٹیک کم ہوتا ہے تو سسٹم آف پروردگار یہ ہے کہ جب آپ کی فوڈ انٹیک کم ہوتا ہے تو خود بخود آپ کے وجود کے اندر سلولی اینڈ گریجولی تقویٰ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. رائٹ, کلیئر ہے؟ اچھا, تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بولے گا نہیں, پھر اس سے بات اٹھائے. ہاں جی بولے, کیا ہے؟ نہیں, تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یس, ایسی فیلنگ ہے کہ آپ اللہ کی تعریف اور آپ ثواب کا کام کریں. گڈ. آپ کا اوکے, گڈ. نہیں, لیکن تقویٰ کا مطلب ہے, میں آسان لفظ سمجھاؤں جو آپ نے بتایا تھا اصطلاحی لوگ وہ صحیح ہے. تقویٰ کے آسان ترین میننگ ہے ٹو فیل دا پریزنس آف گاڈ. فیل دا پریزنس آف, محسوس کرنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. دیکھیں ابھی مثال کے طور پر ہم لوگ سے بیٹھے ہوئے نا, آپ کے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں, سر حیدر بیٹھے ہوئے, پرنسپل صاحب, باقی کوآرڈینیٹرز ہیں, ٹیچرز ہیں, سینئرز ہیں, سر رقیب کھڑے ہیں, یہاں پر سر کھڑے ہوئے, وسیم کھڑے ہوئے ہیں, اساتذہ بیٹھے ہیں. تو جب سب ہوتے ہیں تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سکون سے بیٹھتے, شرارتیں نہیں کرتے. رائٹ, کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہماری پریزنس کو فیل کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا, آپ یہ سب طرف چلے جائیں, میں بھی چلا جاؤں, سر وسیم بھی چلے جائیں, سر رقیب بھی چلے جائیں, سارے چلے جائیں, سر حیدر چلے جائیں, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ لوگ کھیلیں گے, آپ لوگ باتیں کریں گے, آپ لوگ انجوائے کریں گے, ہے نا, بھاگیں گے, دوڑیں گے, سارے آپ تفریح کریں گے. کیوں؟ اس سے کہ ٹیچر سارے چلے گئے. تو جب آپ پریزنس کو فیل کرتے ہو تو آپ کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے. رائٹ, آپ جب اللہ کی پریزنس کو فیل کرو گے تو آپ کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے. آپ میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ آج روزہ رکھا ہے کس نے؟ واہ, اب کی سارے بچے باشا تھینک یو, ماشاء سب ان کی جو ہے وہ آپ نے یہ چلا پائے محمد علیہ وسلم. اب جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کو بھی بھوک لگتی ہے, ٹھیک ہے, ان کو بھی پیاس لگتی ہے. اب یہاں پر جو پانی اویلیبل ہے مثال کے طور پر سارے بچے پانی پی رہے ہیں, لیکن جسے روزہ رکھا ہوگا وہ بچہ پانی نہیں پیتا. حالانکہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, بنا شرط بھی ہے. نہ کوئی سر کھڑے ہوئے ہیں کہ بھائی تم نے روزہ رکھا ہے تو مت پیو, نہ اس کی امی آئی ہوئی ہے, نہ اس کے ابا آئے ہوئے ہیں, نہ کوئی اس میں بڑا بھائی آیا ہوا ہے. کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا, میں نے چلو پوچھ لیا کہ کسے روزہ رکھا ہے, ورنہ کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا, کسی نے پوچھا بھی نہیں ہوتا. لیکن جس بچے نے روزہ رکھا ہے وہ روزہ رکھ کر کیا کرتا ہے؟ پانی
نہیں کی تب کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اور دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے. یہ جو فیلنگ ہے کہ یار اللہ از واچنگ می, اللہ از لوکنگ ایٹ می, اللہ نوز واٹ آئی ایم ڈوئنگ, دیٹ فیلنگ از کالڈ تقویٰ. اچھا پانی پینا حلال کام ہے, حرام کام تو نہیں. آپ جب اللہ کو پریزنس کو محسوس کرتے ہو تو آپ حلال کام بھی چھوڑ دیتے ہو. جب آپ باقی زندگی میں اللہ کی پریزنس کو فیل کرو گے تو کم از کم حرام تو چھوڑو گے. آج ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں پانی نہیں پیوں گا. روزہ رکھنے کی نیت کا وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں پانی نہیں پیوں گا, میں کھانا نہیں کھاؤں گا. آپ نے اس کے بعد نیت کی سہری, تو نیت کرنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ میں افطار کی رات میں کیا کروں گا, بھوکا بھی رہوں گا اور پیاسا بھی رہوں گا. تو آپ نے وعدہ کیا, تو آپ نے کیا کیا وعدے کی بنیاد پر؟ آپ نے حلال کاموں کو چھوڑ دیا. تو آپ باقی زندگی میں اللہ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ میں کم از کم حرام کام چھوڑ دوں گا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا, میں کسی کا برا نہیں کروں گا. آپ اللہ سے وعدہ کریں کہ میں نہیں کروں گا. اچھا پھر رمضان کا مہینہ جب اللہ کو فیل کریں گے تو آپ کا ثواب بڑھے گا. Now my question is, listen, آپ رمضان کے مہینے میں کس طرح سے اپنا ثواب بڑھا سکتے ہیں؟ ہاؤ؟ زیادہ نہیں, یس آپ بتائیے کیا کریں گے؟ سو کے. اوکے, رمضان کے مہینے میں ٹھیک ہے, رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تمہارا سونا بھی جو ہے وہ عبادت ہے, تمہارا سانس لینا بھی جو ہے وہ تسبیح ہے. چلو یہ عبادت آپ جب روزہ رکھیں گے تو آپ سانس بھی لیں گے تو پروردگار آپ کو ثواب دے گا, آپ جب سو بھی جائیں گے تو پروردگار آپ کو ثواب دے گا. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یس, آپ گیم کھیلیں گے, ضرور کھیلیں. ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے کیا کریں گے؟ جی روزے تو رکھیں گے, روزے رکھنے کے ساتھ اوکے, نماز پڑھیں گے, گڈ, یس, یوسف دعائیں پڑھیں گے, گڈ. یہ بچے نے بتایا قرآن پڑھیں گے. رمضان از دا منتھ آف قرآن. بہت زیادہ ثواب ہے قرآن پڑھنے کا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم رمضان کے مہینے میں قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہو تو اللہ کتنا ثواب دیتا ہے؟ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے. اچھا اور کیا کریں گے رمضان کے مہینے میں؟ یس پرفیکٹ, تسبیحات پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے تسبیحات میں؟ لیکن سب سے اچھی تسبیحات جو ہے وہ استغفار ہے. ایک تو اللہ کی وہ جو ہے تسبیح کرتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور ایک بیسٹ تسبیح ہے استغفار, یعنی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ سب تو آپ ثواب ملے گا. مجھے بتائیے کہ وہ کام کیا ہے جس کا اللہ بہت زیادہ خوش ہونے والا ہے؟ یس, ہاں جی صحیح, آگے, یس, تقویٰ, نیکی, عمرہ, سونا, نہیں کسی نے نہیں ہوتا, صدقہ, اوکے, ہمارے شہر اوکے, سلوات کی. اچھا چلو ہو گیا. اب آپ سب کو یاد رکھنا ہے کہ سب نے کیا کیا جواب دیا تھا اور سر نے کیا بتایا تھا. سب سے زیادہ ثواب آپ کو ملے گا جب آپ اپنے پیرنٹس کا ساتھ دیں گے, جب اپنی امی کا ہاتھ بٹائیں گے, جب اپنے ابو کا ہاتھ بٹائیں گے, جب آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں پروردگار آپ سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. آپ تصویر اپنی کام میں کچن میں اور آپ بولے ماما میں تو تصویر نکال رہا ہوں زیادہ ثواب کب ملے گا؟ جب آپ امی کا ہاتھ بٹائیں گے. آپ نے روزہ رکھا ہوگا نا, آپ روزہ رکھیں گے رمضان میں, آپ کے بیوی تو رکھا ہوگا نا,
تو وہ بیچاری کام کر رہی ہے اور آپ بولیں گے نہیں میں تو سو رہا ہوں مجھے سونے کا ثواب چاہیے، تو امی پہ تو سونے کا ثواب نہیں ہے، کون بنائے گا؟ ہے نا؟ تو امی آپ کی خاطر نیند چھوڑتی ہے، امی نا جاگتی ہے، گرمی میں وہ کچھ پہ جاتی ہے، کام کرتی ہے، تو آپ کو بھی جا کر امی کا کیا کرنا ہے؟ ہاتھ بٹانا ہے، ابو کا ہاتھ بٹانا ہے، دسترخوان بچھانے میں، دسترخوان اٹھانے میں، برتن اٹھانے میں۔ اگر مثال کے طور پر آپ کے پڑوس میں، آپ کے گھر میں امی کہتی پسندیدہ سے کوئی چیز لے کر آ جاؤ، روٹی لے کے آ جاؤ، دودھ لے کے آ جاؤ، دہی لے کے آ جاؤ، تو آپ نے بھی تو منع نہیں کرنا کہ رکھا ہوا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ امی کو ہاں بولنا ہے اور جا کے کام کر کے آنا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ فرض کر لیں آپ کے پڑوس میں کوئی ہے، فرض کرے وہ بچہ نہیں ہے کوئی بھی آپ کی کسی کی چیز، آپ نے جا کے پڑوس کے آنٹی سے کہنا ہے آنٹی کچھ نہ ہو تو مجھے بتانا، رمضان کے مہینہ ہے میں آپ کو کام کر کے آؤں گا، آپ کو بہت زیادہ ثواب ہے، اللہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ائمہ تعین اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، جناب صحرا بھی اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اچھا اب آپ کو 3 جملے سنا رہا ہوں، رمضان کے مہینے کے لیے اللہ کے رسول نے 3 جملے ارشاد فرمائے تھے جو بہت مشہور ہیں۔ سمجھانا یہ ہے کہ اصل میں وہ 6 جملے، ہمارے یہاں 3 جملے مشہور ہو گئے اور 3 جملے ہاتھ سے نکل گئے، تو میں آپ کو پہلے 3 جملے سناؤں گا جو مشہور ہیں، پھر وہ جملے بھی سناؤں گا جو مشہور نہیں ہے۔ پہلے 3 مشہور جملے سنا رہا ہوں۔ پہلا جملہ، اللہ نے اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو تمہارے لیے کھول کے رکھا ہے۔ کس نے کہا یہ؟ اللہ کے رسول نے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے تمہارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول کے رکھا ہے۔ ذرا ٹھیک مشہور ہے کہ نہیں جملہ؟ بہت مشہور ہے۔ پھر دوسرا جملہ، اللہ نے اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو تم پہ بند کر کے رکھا ہو، یہ بھی مشہور ہے، بہت بتایا جاتا ہے۔ تیسرا جملہ یہ بھی بہت مشہور ہے، اللہ نے اس مہینے میں شیطان کو جگڑ دیا، زنجیروں سے باندھ دیا ہے۔ یہ تینوں جملے بہت زیادہ مشہور ہیں، بتائے جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے بتائے، لیکن اصل میں کتنے جملے تھے؟ 6 جملے تھے، وہ باقی کی جملے کی طرح۔ جو پہلا جملہ تھا، اللہ نے اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول کے رکھا ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا تھا جو بھول گئے، وہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ نے اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول کے رکھا ہے، تم اللہ سے دعا کرو کہ خدا ان کھلے ہوئے دروازوں کو تم پر بند نہ کر دے، یعنی کھلے ہوئے تو ہیں لیکن تمہاری حرکتوں سے بند بھی ہو سکتے، تو تم دعا کرو کہ یا اللہ دروازوں کو بند نہ کریں۔ اب دو جملے ہو گئے، اب آپ نے جملے دوسرا جملہ مشہور ہو گیا تھا، اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر کے رکھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے دعا کرنا کہ وہ ان بند دروازوں کو تمہارے پاس کھول نہ دے، یعنی دروازے بند تو ہیں لیکن وہ کھل بھی سکتے ہیں، جب آپ شرارتیں کرتے ہیں، جب آپ بدتمیزی کرتے ہیں، آپ دوسروں کو اذیت دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو یہ دروازے جو جہنم کے بند ہیں وہ کھل بھی سکتے ہیں۔ یہ ہو گئے کتنے؟ 4 جملے۔ 5واں جملہ یا تیسرا جملہ، اللہ نے شیطان کو اس مہینے میں جگڑ کر کے رکھا ہوا ہے، زنجیروں سے باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اللہ سے دعا کرنا کہ پروردگار اس شیطان کو اس مہینے میں تم پر مسلط نہ کرتے۔ بس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس نہیں، ہم اپنے حرکتوں سے یہ بھی کر سکتے ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے پروردگار شیطان کو جو جگڑ کے رکھا تھا ہمارے اوپر مسلط کر دے۔ تو آئیے ہم خدا سے دعا کریں، آنے والے محمد والے محمد کے واسطے جنت کے دروازے کھلے ہیں، ہم پر کھلے رکھنا میرے معاملے بند ہیں، ہم پر دروازوں کو بند کرنا۔ مہینے میں شیطان کو جگڑ دیتا ہے، صرف ایک مہینہ نہیں، باقی سارا سال شیطان کو جگڑ کے رکھنا، شیطان کو ہمارے اوپر مسلط نہ کرنا۔ محمد والے محمد کا واسطہ رمضان کے مہینے میں
بہترین روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرما، بہترین اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما، اپنے والدین کا ساتھ دینے کی توفیق عنایت فرما، اپنے پڑوسی کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بات بتاؤں، آپ تو جب کلاس سے جاتے ہیں تو کلاس کی صفائی کون کرتا ہے جانے کے بعد؟ رمضان کے مہینے میں آپ لوگ ایک کوشش کریں کہ جب کلاس سے نکلیں تو اپنی کلاس کو پورا صاف کر کے جائیں۔ تو اس سے آپ نے پڑوسی کا خیال نہیں رکھا، اپنے آنٹی کا خیال نہیں رکھا۔ آنٹی نے تو روزہ رکھا ہے نا بیچارے نے، تو اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کام کرنے سے، تو آنٹی کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ان کا خیال رکھیں گے تو پروردگار آپ کا خیال رکھے گا۔ آپ اپنے ٹیچرز کے ساتھ مل کے وعدہ کریں، ٹیچرز آپ کو گائیڈ کریں کہ آپ کو روزہ نہ جاتے وقت اپنی ٹیبل اپنی چیئر صاف کر کے جائیں، اپنی کلاس کو صاف کر کے جائیں۔ آگے جب کلاس میں آئے تو اس کے دل سے دعا نکلے، اتنے اچھے بچے اتنے اچھے چھوڑ کے گئے کلاس کو کہ مجھے الگ سے صفائی نہیں کرنی پڑی، ٹیبل چیئر کو صاف نہیں کرنا پڑا، ٹیبل چیئر سب اپنی جگہ پہ لگے ہوئے تھے، صحیح رکھے ہوئے تھے، کلاس کلین تھی۔ آنٹی آپ کو دعا دے گی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم آپ سے کتنا خوش ہوگا اور آپ کو کتنا اجر ملے گا۔ پڑھنے والے پڑوسوں کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرما، خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اپنے ٹیچرز اور اپنی آنٹیز کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ آپ محمد والے محمد نوازہ جیسا کچھ چاہتا ہے ویسا بننے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کو سے راضی فرما، امام زمانہ کو اس میں ضرور عنایت فرما، شمال فرما۔ سلام پڑھے تو کیا آگے بڑھے گا، سلام پڑھنا جو ڈائریکٹر سے بھائی آگے لگا بیٹھ بچے جو ہے دیوانی محمد علی آگے کیا بات کیا گئی 50 تھوڑا بخار کے آیا تھا 50 میں نے ہمیں کو کہتے ہیں کہاں سے کرو نا